میرے دوستوں، سوشل میڈیا پر، موبائل پر میں نے ایک نمازی کو ساروجنک جگہ پر، روڈ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس نمازی سے کہنا چاہوں گا کہ اے خود اللہ کے بندے، نمازی، نماز کوئی چیلنج کا روپ نہیں ہے۔ نماز ایک سکون، عبادت اور اللہ کا حکم اور تندرستی کا راز ہے، اور سب سے بہترین، دنیا کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صاحب حیثیت کے لیے ہیں، تو یہ بہترین تحفے ہیں اللہ کے دیے ہوئے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کے لیے ہمیں کسی کے چیلنج میں نہیں آنا، کیونکہ نماز سکون ہے، عبادت ہے اور تندرستی کا راز ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اللہ کا دیا ہوا، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے بندے، اس طرح سے کسی کا چیلنج قبول مت کر کہ کون مجھے روکے گا۔ نماز صاف ستھری جگہ پر، اور اسی لیے ہم عبادت گاہ بنائی گئی ہے، مسجد بنائی گئی ہے کہ دنیا داری سے ہٹ کر نماز قائم کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ دنیا داری سے ہٹ کر، گھر گھرستی سے ہٹ کر، سنسار کو بھول کر اور گھر پریوار کو سب کو بھول کر، اور خدا کی، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے وقت 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں جب ہم 5 منٹ کے سنت پڑھتے ہیں، 10 منٹ کا فرض پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بے مثال بہترین سب سے بڑا تحفہ ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے۔ اس کو چیلنج کے روپ میں مت لو۔ اور چیلنج، ہم کیا چیلنج قبول کریں گے بھائی؟ چیلنج قبول کرنا ہے تمہیں تو ان کا چیلنج قبول کرو جو مسلمان ہو کر، مذہب اسلام کے ہو کر مذہب اسلام کی توہین کرتے ہیں، مذہب اسلام کی کھلی اڑاتے ہیں۔ جیسے کہ بریلوی کے کچھ سر پہ ہری پگڑی باندھ کر، پیٹ پر گمچھا باندھ کر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نعرہ لگانے والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں۔ ان کو چیلنج کرو نا آپ، ارے ان کو چیلنج کرو۔ جو ابھی قربانی کا وقت چل رہا ہے، 28 مئی 2026 کو بقرعید کا بہترین تحفہ اللہ ہمیں نصیب عطا فرمائے گا، اور قربانی کی جائے گی۔ تو قربانی کے لیے، جو حصے کی قربانی کے لیے وہ بول رہے ہیں بار بار کہ 7 حصے کی قربانی ہوتی ہے بڑے جانور پر، بڑے جانور پر 7 حصے ہوتے ہیں۔ اگر 7 حصے میں سے ایک حصہ بھی اگر کسی دیوبندی کا یا کسی تبلیغ جماعت کا ایک حصہ بھی اس میں سملت ہو گیا، اس میں شامل ہو گیا، تو آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ تو ایسے شیطانوں کا چیلنج قبول کرو جو یہ خدائی، اللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، خدائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار کس کی قربانی قبول کرے گا، کس کی عبادت قبول کرے گا، کس کا حج قبول کرے گا، کس کی نماز قبول کرے گا۔ یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہمارے جیسے سمپل سادھارن بندے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا وسعت ہے جو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز قبول ہوگی، اس کی قربانی قبول ہوگی، اس کا حج قبول ہو گیا۔ یہ شیطانی حرکتیں ہیں۔ اور جہاں تک چیلنج کا سوال ہے، تو اے اللہ کے بندے سن، دور ہر نبیوں کے دور میں دور چلا ہے، ہم نے پڑھا ہے اور ہمارے عالموں سے سنا ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہا ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہا ہو، یا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کا زمانہ رہا ہو۔ ہر دور کے اندر پریشانی آئی ہے۔ یہ جو آج ہمارے ملک کے اندر جو حکومت، شیطانی حکومت ہے، جو ہمارے سامنے، ہمارے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے سامنے جو مصیبتیں، پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا گھبرانا؟ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ شیطانی حکومت بھی چلے جائے گی، کیونکہ دور
नमरूद का, फिरौन का, यजीद का, इन कई शैतानों का ऐसा दौर आया है, ये शैतानी दौर भी ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या घबराना और इससे क्या चैलेंज लेना? अगर चैलेंज तो हम सबसे पहले तो हमारी कौम के अंदर ही लें, जो मज़हब इस्लाम के अंदर मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, जो मज़हब इस्लाम की तौहीन करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाकिया ले जाते हैं सोशल मीडिया पे आए दिन अलग अलग क्वालिटी से वो मज़हब इस्लाम की बातें बताते हैं। मज़हब इस्लाम मजाक नहीं है, हकीकत है। मज़हब इस्लाम ईमान की रोशनी की पहचान है। मज़हब इस्लाम अल्लाह की इबादत की पहचान है। मज़हब इस्लाम रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज उसकी पहचान है। और ये सारी चीज़ें मज़हब इस्लाम दिखावे का नहीं है, और दिखावे के लिए अगर कोई करता है तो अल्लाह जाने वो उन्हें माफ़ करेगा या नहीं करेगा, ये अल्लाह ही जाने। मैं भी ये नहीं कह सकता कि उन्हें माफ़ नहीं करेगा, ये अल्लाह की मसलियत है, ये अल्लाह की इख्तियार की बात है। मगर मज़हब इस्लाम दिखावे का नहीं है, चैलेंज का नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती का नहीं है। मज़हब इस्लाम ने जिसको पहचान लिया, जो मज़हब इस्लाम की हदीस पढ़ ली, मज़हब इस्लाम की का कुरान पाक तर्जुमे के साथ जिसने पढ़ लिया, जिसने सुन लिया, वो मज़हब इस्लाम का हो गया। मज़हब इस्लाम अखलाक, मोहब्बत, सुकून और भाईचारे का मज़हब है और क़यामत तक रहेगा। इससे बड़ा कोई और तोहफ़ा हो नहीं सकता। ये मैं कहूँगा कि आप किसी भी शैतानी हरकतों का चैलेंज कबूल मत कीजिए, सार्वजनिक जगह से बचिए। हमें नमाज साफ़ सुथरी जगह, अच्छे जगह पढ़ना चाहिए और अल्लाह की बारगाह के लिए पढ़ते हैं हम, दिखावे के लिए नहीं पढ़ते। दिखावे के लिए रोज़ा नहीं रखते, दिखावे के लिए हज नहीं करते, दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं करते। कुर्बानी वाजिब है, दिखावे के लिए नहीं करते। मज़हब इस्लाम में दिखावा की हर रिज़ सख्ती से मना करी गई है और इसको मानना ही पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। और जो शैतानी दिखावा करते हैं वो अल्लाह उन्हें माफ़ करे।